تو اس لیے انسان چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، صالح کیوں نہ ہو، صبح و شام کی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس سے کوئی لغزش، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس واسطے توبہ کا حکم ہر مسلمان کو ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ بھئی رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالی سے عرض معروض کر لیا کرو کہ یا اللہ آج کے دن میں نے گزارا، اس میں پتہ نہیں مجھ سے کہاں کہاں لغزش ہوئی، کہاں کہاں مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اے اللہ میں ان سب گناہوں سے آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو رات کو سونے سے پہلے اپنے سارے دن کی خطاؤں سے، لغزشوں سے توبہ کر کے سو۔ استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ذرا سا توجہ کے ساتھ چند لمحوں کے لیے سونے سے پہلے، یا اللہ دن گزر گیا اور اب رات آنے والی ہے، رات کو میں سوؤں گا، پتہ نہیں پھر دوبارہ اٹھ سکوں نہ اٹھ سکوں، تو یا اللہ جو کچھ گناہ میں نے کیے ہوں جو آپ جانتے ہیں، کچھ کا تو مجھے بھی پتا ہے اور کچھ کا مجھے پتا نہیں ہے، آپ ہی جانتے ہیں، تو ان سارے گناہوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، اور میں توبہ کرتا ہوں اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ تو ایک وجہ تو ہر مومن کو توبہ کرنے کی یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ غلطی سرزد ہو ہی گئی ہوگی، جانتے بوجھتے یا انجانے میں، لہذا ہر مومن کو توبہ اپنا وظیفہ بنانا چاہیے، اپنا معمول بنانا چاہیے، روزانہ کا معمول کہ توبہ کرو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چلو تسلیم کر لو کہ سارے دن ہم نے بس نیکی کی، گناہ نہیں کیا، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، تسبیح کی، نیکی کرتے رہے، لیکن کیا کوئی نیکی ایسی ہے جو اللہ جل جلالہ کی عظمت شان کے مطابق ہو؟ کتنے ہی خضوع خشوع سے نماز پڑھ لو، کتنے ہی خضوع خشوع سے تلاوت کر لو قرآن کریم کی، اور کس طرح چاہو ذکر اور تسبیح کر لو، لیکن باری تعالی کی بندگی کا جو حق ہے اس کی عظمت شان کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے آگے یہ نہ ہمارے سجدے کچھ ہیں، نہ ہمارے رکوع کچھ ہیں، نہ ہماری تسبیح اور ذکر کچھ ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم استغفار کے مستحق ہیں۔ اگر فرض کرو کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، ساری نیکیوں ہوئی، لیکن وہ نیکیاں آیا باری تعالیٰ کی بارگاہ کے اس کی جلالت شان کے مطابق تھیں؟ نہیں تھیں، لہذا اس پر استغفار ہے۔